ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرم ومن أجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تمام حمد و صلات اس رب کائنات کی بارگاہ میں کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور ان گنت درود اس نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ جو راتوں کو جاگ کر اس امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ سے دعا ہے، التجا ہے، مجھے حق بیان کرنے، آپ کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 18 ذی الحجہ شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیاہ دن کہ جس دن خلیفۃ المسلمین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذو النورین کہ جن کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں، ایک کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جو نکاح میں آئی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں حضور علیہ السلام کی آپ کے نکاح میں آئی. ان کا نام حضرت سیدنا عثمان غنی. امام اہل سنت ان کی شان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، میری سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک ذو النورین تجھ کو جوڑا نور کا. یعنی امام اہل سنت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دے رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام کو کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح تو آپ نے حضرت عثمان سے کر دیا، ان کی وفات کے بعد دوسری بیٹی بھی، ترمذی شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی کیسی بات کرتے دوسری بیٹی؟ عثمان اتنا پیارا ہے کہ تم دوسری کی بات کر رہے ہو، اگر میری 40 بھی ہوتی. بات ختم ہو گئی. حضور نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اگر میری 40 بھی ہوتی تو ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، 40 کی 40 عثمان کے نکاح میں دے دیتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خصوصیت کے اعتبار سے ہر بندہ خاص ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز خاص ہوتی ہے.
تو خصوصیت اور اہمیت کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیات چند نمایاں ہیں، جن میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول بہت زیادہ مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا مکہ مدینے کے اندر کہ صحابہ دل کرتا ہے کہ ہم مل کر، ہم سارے محبوب اور محب اکٹھے ہو کر اللہ کے گھر کا دیدار کرنے، عمرہ کرنے جائیں۔ اب تمام صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں مدینے سے روانہ ہوئے، سب نے احرام باندھ لیا، عمرے کی نیت کر لی۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اب سفیر کس کو بنایا جائے۔ مکے کے اندر مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا کہ اے عثمان، تمہارے رشتہ دار بھی مکے کے اندر ہے، تم تاجر ہو، تمہیں لوگ جانتے ہیں، تم ایسا کرو کہ جا کر قریش مکہ کو بولو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ صرف اور صرف جنگ کی نیت سے نہیں آئے، صرف اور صرف عمرہ کریں گے، کعبے کا طواف کریں گے، آب زمزم پیئیں گے، استلام کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، صفا مروہ پر چڑھیں گے، صرف اور صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ اب احادیث کے الفاظ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب کعبے کی چار دیواری کے پاس پہنچے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے روک لیا، کہا کہ عثمان تم آئے ہو، بڑے عرصے کے بعد آئے ہو، ایسا کرو کہ تم کعبے کا طواف کر لو، تم عمرہ کر لو، آب زمزم بھی پی لو، صفا مروہ کر لو، حجر اسود کو بوسہ دے لو، تم آئے ہو تم کر لو، لیکن تمہارے نبی کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ بہت زیادہ مشہور۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آفر ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا جواب دیا کہ ابو سفیان، کعبہ میرے سامنے ہے، دل بڑا کرتا ہے کہ کعبے کا طواف کیا جائے، بہت عرصہ ہو گیا ہے کعبے کا طواف نہیں کیا، حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، صفا مروہ نہیں کیا، بڑا دل کرتا ہے، لیکن اس کعبے کی قسم ہے مجھے، میں حضور کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ یعنی میرے حضور میرے آگے ہوں گے، میں تب کعبے کا طواف کروں گا، تب جا کر حجر اسود کو بوسہ دوں گا، میرے ساتھ حضور ہوں گے، صفا مروہ بھی کروں گا۔ اے ابو سفیان، میں اپنے حضور کے علاوہ عمرہ نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بحث و تکرار میں کچھ دیر ہوئی تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ، عثمان کے تو وارے نیارے ہو گئے، عثمان کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں، وہ تو وہاں پر طواف کر رہا ہوگا، مزے لوٹ رہا ہوگا، حجر اسود کا بوسہ بھی دے رہا ہوگا، صفا مروہ بھی چڑھ رہا ہوگا، وہ تو بڑے مزے میں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابی تم عثمان کو مجھ سے بہتر جانتے ہو، تم عثمان کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اسی طرح کچھ دیر اور گزری، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا نہ ہو کہ ہم نے سفیر بنا کر بھیجا ہے، حضرت عثمان کو کسی نے شہید نہ کر دیا ہو، حضرت عثمان کو کسی نے شہید نہ کر دیا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا، اللہ نے بھی قرآن کی آیت نازل فرما دی، اللہ نے ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ یا رسول اللہ جن کو تم بلا رہے ہو نا، جن کو مومنوں کو بلایا اور کہا کہ مومنوں آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یا رسول اللہ کس چیز کی بیعت کرنی ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی بیعت لے چکے آپ، ہم نے بیعت لی، ہم نے بیعت کی کہ اللہ ایک ہے، آپ نے رسالت کی بیعت لی، ہم نے بیعت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ اب کس چیز کی بیعت لے رہے ہیں؟ کہا کہ صحابہ آج میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، کہ اگر حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے تو حضرت عثمان کی خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ علامہ رومی ارشاد فرماتے کہ سب سے پہلے جس نے بیعت دی نا، حضرت علی المرتضیٰ آ گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ ہم کبھی بھی عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر
نہیں جائیں گے۔ اور اسی انداز کو اللہ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ راضی ہے ان مومنین سے اذ یبایعونک، جنہوں نے بیعت کی تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے۔ کہا کہ کوئی ذہن میں یہ نہ رکھ لے کہ جب حضور نے وہ میثاق لیا تھا اس سے یہ مراد تھی، نہ یہاں پر حضرت عثمان کی شان تھی۔ مسجد نبوی میں بیعت لی، ذکر نہیں ہوا، کعبے کے اندر بیعت لی، ذکر نہیں ہوا۔ عثمان کی شان کو اللہ نے بیان کرنا تھا، کہا کہ وہ مومنین جو درخت کے نیچے یا رسول اللہ جن سے بیعت لے رہے ہو، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول یہاں تک تھا کہ حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک پر اعلان کیا کہ صحابہ جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، مال و اسباب چاہیے۔ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا آدھا سامان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کی بارگاہ میں اپنے گھر کا سارا سامان، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق گھر کی دیواروں میں ہاتھ مارتے تھے کہ اے صدیق یہ نہ ہو کہ کوئی سوئی گھر کی دیوار میں رہ جائے جو اللہ کی راہ میں نہ جائے، ہاتھ مار رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا صحابہ 100 اونٹ بما فوج، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 اونٹ، اس کے ساتھ اس کا کجاوا، اس کے ساتھ فوجی کے ساتھ اس کی جو تلوار ہوتی ہے، میان ہوتی ہے اور تیر ہوتے ہیں، سارا سامان 100 اونٹ چاہیے فوجی سامان کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے، یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے۔ حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا صحابہ تو گھر کا سارا سامان لے آئے تھے۔ حضرت عمر فاروق آدھا سامان، ابو بکر سارا سامان لے آئے، حضرت علی نے بھی سامان پیش کیا، صحابہ تو سارا سامان لے آئے تھے۔ حضور نے پھر اعلان کیا صحابہ جنگ پر جانا ہے، اونٹوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 200 کا اضافہ اور کر لیں۔ 200 کا اضافہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا، روایات میں آتا ہے کہ 3 دفعہ اعلان کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 کا اضافہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد حضور نے 4تھی دفعہ اعلان کیا صحابہ جنگ کے لیے سامان چاہیے، کیونکہ محبوب کو پتہ ہوتا ہے، محبوب کو محب کی اداؤں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان نے کہا کہ میرا محبوب آوازیں دے رہا ہے، یہ عثمان ایسا نہ ہو کہ تمہارا کلیجہ پھٹ جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس صرف اور صرف 800 اونٹ بما فوجی سامان کے، جو گھر کا سارا سامان بیچنے کے بعد میں اگر کرتا تو 800 اونٹوں کا سامان ہوتا۔ لیکن جب حضور بار بار اعلان کر رہے تھے مجھ سے رہا نہ گیا، اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ اعلان نہ کریں، آپ کا سامان ابھی زندہ ہے، 100 اونٹ میری طرف سے کر لیں، 100 اونٹ میری طرف سے کر لیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ میں نے ادھر سے کر کے پکڑ کے، بہت بڑے تاجر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال 100 اونٹوں کا سامان حضور علیہ السلام تبوک پر روانہ ہوئے۔ اب ارشاد فرماتے تبوک سے واپسی پر جب آیا نا، یہ ہوتا ہے سخی کی سخاوت۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شعر کے انداز میں ایک چیز سمجھاتے ہیں کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندے۔ یعنی جس کے پاس مال ہے، ظاہر سی بات ہے اگر 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ یا 10 کروڑ ہے، اس میں سے 10 20 یا 100 دے دیا تو اس کو تو فرق نہیں پڑے گا۔ تو میاں محمد بخش ارشاد فرماتے ہیں کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تو سخیاں کول، کیونکہ وہ جمع ہی نہیں کرتے، تو سخیاں کول مال نہیں ہوندے۔ ایتھے اتھے دو جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے، یعنی یہ جہان ہو یا وہ جہان ہو، سخی کبھی کنگال نہیں ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں تبوک سے واپس آیا نا، ایسا مال جو شام کی طرف سے واپس آنا تھا، نفع کی امید بھی نہیں تھی، اللہ نے 11 گنا اضافہ کر کے ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخی کو مال نہیں ہوندے۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت بلال، جم غفیر صحابہ کا مسجد نبوی شریف سے نکلے۔ مسجد نبوی شریف کے ساتھ یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو مسکرا پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج مسکراہٹ عادت سے ہٹ کر ہے، تو یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے صحابہ یہ جگہ کتنی پیاری ہے، یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے، مسجد نبوی کے ساتھ جہاں پر یہودی نے گھوڑے باندھے ہوئے تھے، تو اے عثمان ذرا ایسے کرو جگہ دیکھ کے تو کتنی خوبصورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، یہودی کے ساتھ بات چیت ہوئی اور خرید کر واپس آ گئے۔ حضور نے کہا عثمان جگہ دیکھ آئے ہو؟ یا رسول اللہ دیکھ نہیں آیا، خرید کے آ گیا ہوں۔ عثمان میں نے تو کہا تھا جگہ دیکھ کے بڑی خوبصورت ہے، کہا کہ آپ کو جو چیز خوبصورت لگے اور یہودی کے پاس ہو میں گوارا نہیں کرتا، یا رسول اللہ خرید کے آ گیا ہوں۔ تو آج اسی مقام پر جنت البقیع ہے کہ جہاں پر اگر کوئی دفن ہو جائے تو روایات میں آتا ہے کہ حضور کی شفاعت پکی ہے۔ تو یہ تحفہ ہے حضرت عثمان کا، جو وہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، سب کی قبور وہاں پر ہیں، تو یہ تحفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں شام سے ایک مسلمان چلا، پوچھتے پوچھاتے خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ ابوبکر تم امیر ہو اور امیر ہو، امیر مومنوں کے امیر ہو، ویسے بھی امیر ہو، تو لہٰذا ایک درخواست ہے کہ میں ایک مقروض ہوں، تاجر تھا، کچھ نقصان ہو گیا تو مقروض ہوں، تو مجھے کچھ قرضہ چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں لے گئے، باہر سے دروازہ بڑا زبردست تھا، امیر المومنین تھے، گھر گئے تو چٹائی پڑی ہوئی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اور کہا کہ اے مسلمان میں اگرچہ امیر ہوں لیکن 4 دن ہو گئے ہیں میں نے اناج کا دانہ نہیں کھایا، لیکن اے امیر المومنین میں تو بڑی آس کے ساتھ آیا تھا کہ میری مدد کریں گے، میں مقروض ہوں۔ تو کہا کہ ایک دروازہ ایسا ہے جہاں سے تو رد نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ایسا دروازہ ہے جہاں سے رد نہیں ہوگے۔ مسلمان نے کہا کہ وہ کون سا ہے؟ کہا کہ چپ کر کے ایسے کرو حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ کہا کہ اے امیر المومنین ان کو میں آپ کا بتاؤں کہ حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین نے بھیجا ہے، میں آپ کا حوالہ دوں؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ وہاں پر حوالے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہاں پر حوالہ دینا ہی نہیں پڑے گا۔ کہا کہ کیا کہوں، بس صرف یہ کہنا ہے کہ میں محمد کا غلام ہوں، مقروض ہوں، پیسے چاہیے، وہ اتنا سخی ہے پیسے دے دے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ سے جب وہ مسلمان جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا نا، اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو جھاڑ رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں، بھئی یہ دودھ کے اندر شہد ڈال رہے ہو، ایک میٹھے کے ساتھ دوسرا میٹھا ایڈ کر رہے ہو۔ وہ جو باہر بندہ تو اس نے کہا کہ ابوبکر نے تو بڑی تعریفیں کی تھی، یہ تو اپنے بچوں کو جھاڑ رہا، بھئی دودھ کے اندر شہد نہیں ڈالنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ پہلی تو یہ معذرت کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، بچوں کو کچھ چیزیں سمجھا رہا تھا، تو لہٰذا کہا کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ملک شام سے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اندر بٹھایا، بٹھانے کے بعد سب سے پہلے جو تواضع کی نا وہی دودھ کے اندر شہد ڈال کے دیا۔ کہا کہ یہ کیسا بندہ ہے گھر کے اندر جھگڑا کر رہا ہے کہ دودھ کے اندر شہد نہیں ڈال کے دینا، ابھی تواضع یہ دودھ کے اندر شہد ڈال کے دے رہا ہے۔ بہرحال دودھ پلانے کے بعد کہا کہ اب بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا میں ملک شام سے ایک تاجر ہوں، مقروض ہوں، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ مال چاہیے، باہر جاؤ، باہر ایک اونٹ ہے، اس کے اوپر تمہارے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے کپڑے بھی لاد دیے ہیں اور 6000 دینار بھی رکھ دیے ہیں، 6000 دینار بھی رکھ دیے ہیں، تو لہٰذا یہ تم لے جاؤ۔ کہا کہ مجھے حضور تو 4 چاہیے تھے، کہا کہ تم آئے ہو حضور کے غلام کے گھر، تو لہٰذا تمہیں 6000 دینار دے دیے جاتے۔ جب جانے لگا نا
تو جزاک اللہ شکریہ کے انداز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا بہت شکریہ کہا کہ شکریہ میرا نہ ادا کرو، ابو بکر کا ادا کرو، میرا نہ ادا کرو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ادا کرو۔ تو لہٰذا یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے سخی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ جب میں اسلام سے پہلے تجارت کو بہت ٹائم دیا کرتا تھا، بڑا ٹائم دیا کرتا تھا، لیکن اللہ نے اتنی برکت نہیں دی، لیکن اسلام کے بعد تجارت کو کم ٹائم دیتا تھا، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ مکے کے لوگ کیا شام کے لوگ بھی مجھ سے فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو ایک کوزے کے اندر بند کرنا، یہاں تک کہ ان کی حیا کا تذکرہ یہاں تک آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آرام فرما رہے، تہمت باندھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جو مرد کا ستر ہوتا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر اور ناف سے نیچے تک، یہ مرد کا ستر ہوتا ہے جس کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی پہ آرام کر رہے ہیں، تہمت باندھا ہوئے، ٹخنوں سے یعنی یہ پنڈلی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے۔ دروازے پر دستخط ہوئی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں موجود تھی، آواز دی کون؟ آواز دی حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت اماں عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد صاحب آئے ہیں، ان کو بلا لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اجازت ہے بلا لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے، بٹھایا، اس کے بعد پھر دستک ہوئی، تو اماں عائشہ نے کہا کہ کون؟ کہا کہ میں عمر فروق ہوں۔ یا رسول اللہ حضرت عمر آئے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ تم ایسے کرو حجرے میں چلی جاؤ، عمر کو آنے کی اجازت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، حضور نے بٹھا لیا، حضور آرام فرما رہے ہیں، تہمت باندھی ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی تو پوچھا گیا کون؟ کہا کہ میں عثمان آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک منٹ رکو، ایک منٹ رکو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اپنی تہمت کو سیدھا کیا اور اچھے طریقے سے بیٹھ گئے۔ عثمان اب اجازت ہے، آ جاؤ، اب اجازت ہے، آ جاؤ۔ اماں عائشہ صدیقہ حجرے سے دیکھ رہی ہیں۔ جب تینوں صحابہ چلے گئے تو ہاتھ باندھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد صاحب آئے، حضرت ابوبکر صدیق آئے، جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر آئے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں آئے، آپ لیٹے رہے، کچھ تواضع نہیں کی۔ حضرت عثمان آئے، آپ بیٹھ گئے، تہمت کو سیدھے کیا، اچھے طریقے سے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، اے عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، یعنی جس بندے سے اللہ کے فرشتے حیا کر رہے ہیں تو میں اس سے حیا نہ کروں۔ تو لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حیا کا چیپٹر کھول لیا جائے تو اب با کمال ہیں، صحابت کو کھول لیا جائے تب بھی با کمال ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان صحابہ کرام کے صدقے سے، ان کی برکات سے، ان کی سخاوتوں میں سے، کروڑوں حصوں میں سے چند ایک حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔